کہ اب کام گھڑی دیکھ کے کرنے کا وقت نہیں ہے، اب ضرورت دیکھ کے کام کرنے کا وقت آ گیا ہے، ضرورت دیکھ کے کام کرنے کا وقت آ گیا۔ تحریک بیداری جو اتنی بڑی تنظیم چل رہی ہے، گاؤں گاؤں شہر شہر نگر نگر جا کر کے ہمیں بیدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں اس علاقے میں شادیاں سب سے زیادہ ہیں، تمہیں خدا کا واسطہ کسی شادی میں ڈی جے نہیں بجنا چاہیے، یہ عہد کرو ورنہ تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ ابھی حضرت نے ایک بات پوچھی کہ بتائیے کہ ریچارج کتنے کا ہوتا ہے، تو چھوٹے سے بڑے تک سب نے بتا دیا تھا مہینے بھر کا ریچارج۔ لیکن اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ غازہ سے یا فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا ہے، کتنے لوگ جانتے ہیں، کتنے لوگوں کو پتا ہے اس زمین سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ بس اتنا سمجھ لو فلسطین وہ زمین ہے جس زمین پہ جا کے میرے محبوب نے نبیوں کی امامت فرمائی ہے، وہ زمین ہے۔ مسجد اقصی وہ مکان ہے جہاں سے محبوب عرشوں کی سیر کے لیے تشریف لے کر کے، اس کا تذکرہ ہمارے قرآن میں ہے اور اس کا عشق ہمارے سینوں میں رہنا چاہیے۔ سارے لوگ عشق کرتے ہیں نا، فلسطین سے محبت ہے نا سب کو، بولیں ذرا کتنوں کو ہے؟ سب کو ہے نا۔ مگر ایک بات بتاؤ، جن کے گھر کے اندر لاش پڑی ہو وہ ڈانس نہیں کیا کرتے، جن کے گھر کے اندر ایسی لاشیں ہوں کہ جن لاشوں پہ سر سلامت نہ ہو، وہ اپنے سحروں کے دن عیاشیاں اور بدماشیاں نہیں کیا کرتے، جن کے گھروں کے اندر بیٹیوں کے سروں کے دوپٹے بچوں کے کفن بن گئے ہوں، وہ اپنے گھر کی شادیوں کے اندر بیٹیوں کے دوپٹے اور ان کے ٹھمکوں پر رقص نہیں کیا کرتے۔ اگر تمہیں درد ہے نا اقصی سے، عہد کرو آج کے بعد کسی شادی کے اندر ہمارے ڈی جے نہیں بجے گے، کئی گانے نہیں بجیں گے۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ، تم آج بھی اپنے عیش میں ڈوبے ہو، اپنے عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ہو۔ میں کبھی سوچتا ہوں، کبھی خیال آتا، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں نا، مجھے بغداد والا غوث یاد آتا ہے۔ ایک دن میں سوچنے لگا، یہی بغداد والا جب گھر سے پڑھنے کے لیے گیا، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں بڑی بھوک لگی تھی، اتنی بھوک تھی کہ میں خود نکل گیا دریا کے کنارے تاکہ مجھے جو لوگ سبزی دھونے کے لیے کنارے پہ آتے ہیں ان کی پھینکی ہوئی کچھ سبزی مل جائے۔ کہتے میں گیا، میں نے دیکھا مجھ سے پہلے کچھ بھوکے لوگ وہاں پر تھے۔ کہتے بس میں نے ان کو دیکھا اور پلٹ آیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس چیز کی تلاش میں یہ آئے ہیں اسی کی تلاش میں میں آیا ہوں اور وہ چیز مجھے مل جائے، ان میں سے کوئی میری وجہ سے بھوکا رہ جائے، ان میں سے میری وجہ سے کوئی بھوکا رہ جائے۔ یہ سرکار غوث پاک کا کردار، اور ہماری قوم ابھی تک کرامتوں کے ڈھول بجا رہی ہے۔ یاد رکھیے کرامتیں سن کے کوئی ولی نہیں بنا، اگر ولی بنو گے تو ان کے اخلاق اور ان کے کردار کو پڑھنے کے بعد اللہ تمہیں ولایت عطا فرمائے گا۔ کتنے لوگوں کی کوشش رہتی ہے ہمارے اخلاق اور ہمارا کردار بغداد والے کی طرح ہو۔ بہت غور سے سنیے گا، غوث پاک نے بھوک کے عالم میں ندی پہ سے واپس لوٹائے تاکہ ان میں سے کوئی بندہ بھوکا نہ رہے۔ آج کتنی بیٹیوں کو اس لیے زندگی پر ستایا جاتا ہے کہ تیرے باپ نے کھانا ڈھنگ کا نہیں دیا تھا، کتنی بیٹیوں کو پوری زندگی یہ تانا دیا جاتا ہے تیرے باپ کے پاس تو لقمے تک نہیں تھے دینے کے لیے۔ خدا را آپ بھی صابر بنو، کسی پہ زیادتی نہ کرو، زندگی اتنی آسان کر دو کہ غریب سر نہ پٹکے بلکہ فخر سے کہے خدا کا شکر ہے اس نے مدینے والے کی امت میں پیدا فرمایا۔ ایسے اخلاق پیدا کیجئے۔ آج سارے لوگ 11ویں کا لنگر کھانے والے لوگ ہیں، ایسا تو کوئی نہیں ہے۔ عمر خضر عطا فرمائے۔ بہت کمی ہے، ایک دقت یہ بھی ہوئی ہے محبوب بھائی، جب سے ہمارے وہ سب کھلا دو، ہم لوگ کبھی ساتھ رہے کمانی بدل کبھی ساتھ دکھاؤ۔ اللہ تعالی ہاں ہم سبوں کی روح کو عشق مصطفیٰ سے سورنے اور سجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات ہم کہا کرتے ہیں، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو،
न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हम करामतों से ज्यादा जरूरी है बुजुर्गान दीन की हालात जिंदगी के बारे में सोचा करें, उनके बारे में गौर व फिक्र किया करें। अब तो ऐसे भी लोग पैदा हो गए गौसे पाक की करामत से भी तौबा कराई। अल्लाह खैर फरमाए ये कौम कहां जाके रुकेगी। हालात बहुत ज्यादा इस वक्त संगीन है। अल्लाह ताला इस उम्मत पे रहम फरमाए। मेरी बात गौर से सुनिएगा, थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा, बहुत ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, वरना तो सच तो ये था गाजी मिल्लत की गुफ्तगू के बाद अब किसी गुफ्तगू की जरूरत बाकी नहीं रह गई थी। अगर इसी गुफ्तगू पे अमल कर लिया जाता इंशाअल्लाह आज की महफिल में आना हमारा कामयाब हो जाता। मगर हुक्म है सूफी साहब क़िबला का, थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत में सुने बहुत गौर के साथ। सरकार गौसे पाक ये वो हैं जो मादरजाद वली है, और हमारा तो ये मानना है आलम अरवाह में भी गौसे पाक वली थे। ये सरकार गौसे पाक की अपनी शान है। बाप भी बेमिसाल है, माँ भी बेमिसाल है, फूफी भी बेमिसाल है, परिवार ही बेमिसाल है। इतना बेमिसाल कि मेरे आला हजरत ने कहा था कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। तो सरकार गौसे पाक की शान अल्लाह अकबर फरमाते हैं अगर मैं इजाजत ना दूं ना तो सूरज नहीं निकलेगा, अगर मेरी इजाजत ना हो ना तो छुपेगा नहीं। फरमाते हैं रब ने वो पावर मुझे अता की है, अगर मुसीबतें भी आती हैं तो अब्दुल कादिर से इजाजत लेके आया करती है। अगर आप चाहते हैं मुसीबतों से बचें तो बगदाद वाले की 11वीं किया करें। करते हैं ना 11वीं? सारे लोग करते हैं। जरा सर न हिलाएं, जबान चलाएं, मुझे पता लगे अभी आप थके हुए नहीं हैं। करते हैं ना 11वीं? सारे लोग करते हैं ना 11वीं? अल्लाह ताला सबको बगदाद वाले के लंगर की खैरात अता फरमाए। तो अगर मुसीबतों से बचना चाहते हो उनके नाम की महफिल सजाया करो। वो तो ये कहते हैं उस वक्त तक कोई मेरा नाम नहीं ले सकता जब तक मैं ना चाहूं। उनकी मर्जी के बगैर कोई उनका नाम नहीं ले सकता। मदरजात वली कितने बड़े वली फरमाते मेरे ही बचपना था। अपने बचपने की कहानी सरकार गौसे पाक बयान फरमाते, कहते मेरा बचपना था और मैं बच्चों के साथ खेलने के लिए घर से बाहर निकला। जैसे ही घर से बाहर गया ना तो मैंने बच्चों को देखा, उन्होंने बैल को घेरा, एक बैल, और बच्चे बचपना सब जानते हैं, ऐसा घेर लिया कि बैल कहीं निकल नहीं पा रहा था। कोई पूंछ पकड़